بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا پانی کی اقسام اور اس کے بعد کہ کس کس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے پیچھے جو ہم نے سبق پڑھا تھا نا، اس میں سے آیا تھا کہ الاول پہلا پانی وہ تھا جو پاک کرنے والا تھا، جو پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو، مکروہ نہ ہو، اور دوسرا وہ تھا جو پاک ہو، پاک کرنے والا ہو لیکن ہو مکروہ، وہ تھا جیسے بلی نے پیا۔ اور آج ہم پڑھیں گے وطاہر غیر مطہر وهو ما استعمل لرفع حدث او لقربة كالوضوء على الوضوء بنيته ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد۔ وطاہر، یہاں پر طاہر سے مراد یہ ہے کہ پانی بذات خود تو پاک ہے، لیکن اس کا استعمال، اس کا پینا یہ مکروہ ہے، اور غیر مطہر ہے۔ اس اعتبار سے ہے کہ یہ حدث کو دور نہیں کرتا بخلاف نجس کے۔ یہاں پر فائدتاً ایک بات سمجھ لیں کہ مستعمل پانی پاک ہے، لہذا اگر مستعمل پانی سے ناپاک کپڑا دھوئیں گے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ مائع مستعمل کی تعریف، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے مائع مستعمل کی جو تعریف بیان کی، اس کا آپ کے سامنے میں مختصر خلاصہ رکھوں گا۔ آپ نے یہ تعریف کی کہ مائع مستعمل وہ قلیل پانی ہے جس نے یا تو تطہیر نجاست حکمیہ سے کسی واجب کو ساقط کیا، یعنی وہ پانی انسان کے کسی ایسے پارہ جسم کو مس ہوا جس کو پاک کرنا وضو یا غسل واجب تھا، یا ظاہر بدن پر اس کا استعمال خود کار ثواب تھا، اور استعمال کرنے والے نے اپنے بدن پر اسی امر کی ثواب کی نیت سے استعمال کیا، اور یوں اس طرح جس حصہ کو پاک کرنا واجب تھا اس کو ساقط کر کے یا اقامت قربت کر کے عضو سے جدا ہوا، اگرچہ ہنوز مطلب تری کسی جگہ نہ ٹھہرے بلکہ روانی میں ہے۔ ایک دو فوائد، قلیل پانی کی قید سے جاری پانی خارج ہو گیا۔ نمبر 2، اور یہ قید کے محل نجاست حکمیہ سے مس کر اتنے ٹکڑے کی تطہیر واجب کو مکلف کے ذمہ سے ساقط کر دے۔ اگر کسی شخص نے بے وضو ہے، اس نے آزاد ہوئے، اگرچہ وضو کی نیت کے بغیر محض ٹھنڈ یا میل دور کرنے کے لیے پانی استعمال کیا تو پانی مستعمل ہو جائے گا۔ نمبر 3، اور یہ قید کہ بدن کے ظاہر پر تو اس کا استعمال کرنا ثواب تھا، لہذا وضو پر وضو کی نیت سے استعمال ہونے والا پانی بھی مستعمل قرار پائے گا۔ نمبر 4، جسم کی قید نہ لگائی، نہ کہ مکلف کی، تاکہ غسل میت میں جو پانی استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی شامل ہو جائے۔ وضو پر وضو بغیر نیت کے نہ کیا تو نہ اب اسقاط واجب ہے نہ اقامت قربت، لہذا وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ مستعمل پانی اگر ہو، اگر ہم اسی کو پاک کرنا چاہیں تو ہم اس کو کیسے پاک کریں گے؟ پانی میں محدث کا ہاتھ پڑ گیا تو پانی مستعمل ہو گیا، اور یہ چاہیں
کہ کام کا ہو جائے تو اچھا پانی اس مستعمل پانی کی مقدار سے اچھے پانی کی مقدار کو زیادہ رکھ کے مستعمل پانی میں اچھا پانی ڈال دیا جائے۔ ایک طریقہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ ایک طرف سے پانی ڈالیں اور دوسری طرف سے بہہ جائے۔ مثلا کوئی ٹینکی وغیرہ، اوپر سے پانی ڈالو اور نیچے سے ٹوٹی چلا دو، سب کام کا ہو جائے گا، یعنی کہ وہ پانی قابل استعمال ہو جائے گا۔ میرے عزیز، مستعمل پانی اگر غیر مستعمل پانی میں مل جائے، مثلا وضو یا غسل کرتے وقت قطرے لوٹے یا بالٹی میں ٹپکے، تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو اور غسل کے کام کا ہے، ورنہ سب بیکار ہو جائے گا۔ قولہ، وضو کی نیت سے وضو پر وضو کرنا۔ یہاں پر ایک تمہیداً بات سمجھ لیں، علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل طحطاوی اپنے حاشیہ الطحطاوی میں فرماتے ہیں کہ وضو پر وضو اگر ایک مجلس میں ہو تو یہ مکروہ ہے، اگر مجلس بدل کر ہو تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ مجلس سے مراد یہ کہ اس محفل میں ایک ہی وقت میں ایک ہی کام ہو رہا ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ تجدید وضو یعنی وضو پر وضو کے بارے میں اختلاف اقوال نقل کر کے اپنی تحقیق پیش کی۔ وہ اس طرح کہ اقول، میں کہتا ہوں، وباللہ التوفیق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ آگے آپ اپنا مسئلہ شروع کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وضو جدید میں کوئی غرض صحیح مقبول شرعاً ہے یا نہیں۔ اگر کوئی غرض صحیح مقبول شرعاً نہیں ہے تو واجب ہے کہ مطلقاً تجدید وضو کرنا مکروہ ممنوع ہو، اگرچہ ایک ہی بار، اگرچہ مجلس بدل کر، اگرچہ ایک نماز پڑھ کر، بیکار بہانہ ہی اسراف ہے اور اسراف ناجائز ہے۔ اور اگر غرض صحیح ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ چل رہا ہے کہ وہ غرض زیادت کو قبول کرتی ہے یا نہیں۔ اگر غرض زیادت کو قبول نہیں کرتی تو ایک ہی بار کی اجازت چاہیے، اگرچہ مجلس بدل جائے۔ وہ کون سی غرض شرعی ہے کہ ایک جگہ بیٹھے تو قابل زیادت نہیں، تو وہاں سے ایک قدم ہٹا کر دوسری جگہ بیٹھ جائے تو زیادت پائے۔ اگر غرض زیادت کو قبول کرتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ مجلس میں دوبارہ تکرار کی اجازت نہ ہو؟ اب اتنا جو ہم نے کلام کیا، اس کلام سے ہمیں حاصل کیا ہوا؟ اس کلام سے ہم نے اخذ کس چیز کو کیا؟ اب اس چیز کے بارے میں، جگہ کو بدلنے اسباب میں کوئی دخل نظر نہیں آتا تو قدم قدم ہٹ کر 100 بار وضو پر وضو کی اجازت، اور اگر ہٹا نہیں، ایک بار سے زیادہ کی ممانعت کوئی وجہ نہیں رکھتی۔ احادیث بے شک مطلقاً ہے اور ہمارے ائمہ کا متفق علیہ فیصلہ بھی یقیناً مطلق ہے، لہذا وضو پر وضو صحیح شرعی غرض کے ساتھ تو جائز ہے۔ پانی مستعمل کب ہوگا؟ کہتے ہیں اس بارے میں اختلاف ہے، اس لیے کہ جو سفیان ثوری، ابراہیم نخعی رحمہم اللہ کے نزدیک پانی مستعمل اس وقت ہوگا جب پانی جسم سے جدا ہو کر زمین پر قرار پکڑ لے، اور صاحب ہدایہ نے جس قول کو اختیار کیا جو کہ مفتہ بہی قول ہے، اس قول کو صاحب نور الازا نے نقل کیا، وہ یہ ہے کہ ماء مستعمل صحیح مذہب پر عضو سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جاتا ہے، اس لیے عضو سے جدا ہونے سے پہلے مستعمل کا حکم نہ لگانا وہ ضرورت کی وجہ سے ہے، اور جدا ہونے کے بعد کوئی ضرورت نہیں۔
ہم نے جو عبارت پڑھی تھی، کیونکہ یہ مائع مستعمل کا ہی بیان تھا، تو میں نے آپ کے سامنے مختلف کتب کے حوالہ جات اور مختلف مصنفین کی رائے آپ کے سامنے میں نے رکھ دی۔ ان میں سے مفتہ بہ قول وہی ہے جو آخر میں انہوں نے فرمایا کہ صاحب ہدایہ وہ فرماتے ہیں مائع مستعمل صحیح مذہب پر عضو سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص وضو کر رہا تھا اور اس نے منہ دھویا، جیسے ہی وہ پانی منہ کے ساتھ لگا وہ پانی مستعمل ہو گیا۔ اب ہم نے جو عبارت پڑھی تھی اس عبارت کا ترجمہ، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا لرفع، اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا۔ اس کے بعد ہے یصیر، یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اس کا مطلب ہے ہو جائے گا۔ انفصال، جدائی، علیحدگی، اور اس کے بعد ہے لقربہ، نیکی کا کام۔ اس کے بعد ہے مجرد، اس کا مطلب ہے محض۔ اب ہم اس کے ترجمے کی طرف غور کرتے ہیں۔ وطاہر غیر مطہر، پاک ہو، پاک کرنے والا نہ ہو، وہو مستعمل لرفع حدث، جو حدث کو دور کرنے، اور قربت کالوضوء علی الوضوء بنیتہ، یا قربت کے لیے استعمال کیا گیا، جیسے وضو کی نیت سے وضو پر وضو کرنا۔ آگے کہتے ہیں وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصالہ عن الجسد، کہتے ہیں کہ وہ پانی جسم سے جدا ہوتے ہی وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ چلیں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وَلَا يَجُوزُ بِمَاءِ شَجَرٍ وَثَمَرٍ وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ، یہاں سے مطلب کہ کل ہم کو یہ بتائیں گے کہ جو درخت سے نکلا پانی ہو یا کسی پھل سے نکلا پانی ہو، کیا اس سے وضو کرنا جائز ہے کہ نہیں، اور مفتہ بہ قول کیا ہے، اور دیگر ائمہ کے اقوال کیا ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے وہ رکھیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ وما علینا الا